آغاز کا ہم کس کو ملتے ہیں اور حق کو کون پاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے گویا ہم کس کو ملتے ہیں، ہم کو کون پاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ اس خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے جو 3 آیتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے۔ اب آیت کی ترتیب دیکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نمبر 1، سب سے پہلے صحبت مرشد ہے۔ اپنے عاشقوں کی ایک جماعت کے لیے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ محمد آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر مسجد نبوی میں تلاش کیجئے، جہاں میرے کچھ عاشق مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھیے، ان کو میرا پتہ بتائیے، ان کی رہبری فرمائیے۔ آپ کو گھر سے بے گھر کر کے آپ کا مولا آپ کا آرام تو لے رہا ہے، مگر اس کے بدلے میں آپ کے دل میں آپ کو آپ کا آرام جاں یعنی اللہ مل جائے گا، اور وہ تو آپ کو ملا ہوا ہے، اور ایسا ملا ہوا ہے کہ روئے زمین پر کسی کو ایسا نہیں ملا، یعنی اللہ کے نبی کو جیسا آپ کو ملا ہے، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں۔ اس کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے درجات میں مزید بلندی ہو جائے گی، قرب مزید بڑھ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اسی لیے میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور ایک بات ارشاد فرماتے تھے، اے آرام جانان، اے آرام جانے بے قراراں، یعنی اے بے قرار جانوں کے آرام۔ میرے شیخ نے اللہ کا یہ نام رکھا ہوا تھا، اے آرام جانے بے قراراں، یعنی اے بے قرار جانوں کے آرام۔ جن کی جانیں آپ کے لیے بے قرار ہیں ان کے جانوں کے لیے آپ ہی آرام ہیں۔ مگر کیا عمدہ فارسی ہے، اے آرام جانے بے قراراں، کیا عمدہ جملہ ہے۔ اللہ کے عاشقوں کی عظمت۔ خیر، جیسے ہی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ نازل ہوئی، آپ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الذین کے افراد کو ڈھونڈنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جن کے بارے میں کہ ان کو ڈھونڈیے، ان کے ساتھ رہیے، اور دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا حلیہ 3 قسم کا تھا۔ اشعث الرأس، غربت اور تنگی کی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، خشک تھے، تیل کنگھی سے محروم تھے، پریشان تھے، مگر ان کے بکھرے ہوئے بال عشق مولا کی برکت سے اور نکھر رہے تھے، ان کا حسن ولایت اور نکھرا جا رہا تھا۔ چلی شوخی نہ کچھ باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ دیکھو یہ لوگ شعر کہاں استعمال کرتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی راہ میں اختر اس شعر کو مسلمان کر کے حق تعالیٰ کے اولیاء کی شان میں بیان کر رہا ہے۔ اس حالت میں ان کی محبوبیت کا مقام یہ ہے کہ اپنے پیارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں مگر ان کا حسن نکھرا ہوا ہے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں، یعنی جو لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے لیکن ان کے دل میں خالق کے پیٹ کی یاد رہتی تھی۔ اب پیٹ پر حلوے بندھے ہوئے ہیں، صوفی نشود صافی تادر نہ کشد جامے۔ اب پیٹ پر حلوے بندھے ہوئے ہیں تو شرارتیں سوجتی ہیں، اللہ معاف کرے، کتنا کھا رہے ہیں ہم اور کس قدر شرارتیں سوج رہی ہیں۔ اور صحابہ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکن غیر شریفوں کو، اللہ والوں کو ایسا نہیں، لیکن غیر شریفوں کو، اللہ والے اگر عمدہ مال بھی کھاتے ہیں تو وہ اللہ ہی پر فدا ہوتے ہیں اور زیادہ یاد الہی میں غرق ہوتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا آبشار حاصل کرتے ہیں۔ اور جن کی طبیعت میں شرافت نہیں، مزاج میں گندگی ہے اور بچپن میں جوانی میں کچھ نالائقیاں کر کے اپنی عادتیں بری کر لی ہیں، وہ خدا کے رزق کی طاقت کو غیر شریفانہ حرکتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رزق دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا رزق کھا رہے ہیں لیکن اس رزق سے جو طاقت پیدا ہو رہی اسے غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی
حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی دوسرے بزرگ نے لکھا کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، بالکل بہت پریشان ہو گئے لوگ۔ تو جو تھے رومانٹک لوگ، عاشق مزاج لوگ، جب ان سے پوچھا گیا محبوب کو لاویں یا روٹی لا کے دیں، کہنے لگے محبوب کے مارو جھاڑو، ایک روٹی لے کے آؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو 3 دن اللہ نے کھانا دانا بند کر دیا تو سب محبوب کو بھول گئے۔ آج کل مالدار لوگ اپنے مال سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، اور صحابہ کی قیمت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مشک سے تھی۔ کسی صحابی کے باطن میں یعنی دل میں اللہ کی محبت کا کتنا مشک تھا، ہر ہرن کی قیمت اس کی مقدار مشک سے ہوتی ہے۔ یعنی ہرن کی قیمت جو ہے، ایک ہرن خاص ہوتی ہے، اس کے مشک پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو فرما رہے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہی گھاس ایک ہرن کھاتا ہے اور وہ مینگنی کرتا ہے، اور وہی گھاس دوسرا ہرن کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی گھاس کو اس کے ناف میں مشک بنا دیتے ہیں۔ کالا ہرن ہوتا ہے وہ، جس کے ناف میں مشک نکلتا ہے۔ تو دونوں نے گھاس کھایا، لیکن ایک مینگنی کر رہا ہے اور دوسرے کے پیٹ سے مشک نکل رہا ہے۔ ہرن دونوں ہیں، لیکن ایک ہرن کو اللہ تعالیٰ شرافت مشکی عطا کرتا ہے، یعنی مشک خوشبو، اور دوسرا ہرن وہی گھاس کھا کر حیران ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ میری برآمد اور ایکسپورٹ میں مینگنی نکل رہی ہے، گندگی اور بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ ہائے ہم لوگوں کا آج یہی حال ہے، ہم نے زندگی کا مقصد صرف کھانا اور بو بنانا سمجھ رکھا ہے، کھایا اور صبح کو نکال دیا۔ ہائے جن کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے وہ اللہ کی دوستی کے اعلیٰ مقام پر تھے، جن کی زندگی پر اللہ کی رضا کا قرآن پاک میں رجسٹریشن ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کے درجے کی بلندی رجسٹر ہے۔ اسی طرح ایک ولی اللہ روٹی کھاتا ہے اور اس روٹی سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس روٹی سے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا مشک پیدا ہو رہا ہے، اور وہی روٹی ایک نافرمان کھاتا ہے، اللہ کا دشمن، اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کرتا ہے، تو یہی روٹی اس کے اندر نافرمانی کی غلاظت اور بدبو پیدا کر رہی ہے۔ ایک ہی غذا ایک شخص کو قرب سے مشرف کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی، اور وہی غذا وہی کھانا دوسرے کو بعد اور دوری سے معذب کر رہی، یعنی عذاب دے رہی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے مشک سے درجہ بلند ہوتا ہے، ماش کی دال اور کباب اور ٹھنڈے پانی سے درجہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کا ذوق اور آپ کا شوق ہے، یہ ذوق اولیاء نہیں ہے۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جن کو کباب بہت پسند ہے۔ ہماری امتیازی دولت وہ ہے جو دشمنوں کو نہ ملے، ہماری دولت وہ ہے جو کافروں کو نصیب نہ ہو۔ یعنی خاص چیز جو ہے، خاص چیز ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اپنے دوستوں کو کوئی خاص چیز دیتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ ہماری خاص چیز کیا ہے وہ، ورنہ دنیا تو کافروں کو بھی ملی، خوبصورت بیوی تو کافروں کو بھی مل جاتی ہے، اور بعض اللہ والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ دنیا کا مال دولت کافروں کو بھی مل جاتا ہے اور اللہ والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح بہت شاندار گھر غیر مسلم بھی بنا لیتے ہیں، اللہ والے بھی بناتے تھے، لیکن ایک خاص چیز ہونی چاہیے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیں۔ تو اب وہ خاص چیز کیا ہے؟ دوستوں کی امتیازی دولت وہ ہے جو دشمنوں کو نصیب نہ ہو۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارا دن اس سورج سے نہیں نکلتا، ہمارا دن آپ کی یاد کے سورج سے نکلتا ہے۔ جب تک ہم فجر کی نماز ادا نہ کر لیں، تہجد نہ پڑھ لیں اور آپ کا ذکر نہ کر لیں تو اس وقت تک ہمارا دن نہیں نکلتا۔ دنیا والوں کا دن نکلتا ہے سورج سے اور ہمارا دن نکلتا ہے آپ کی یاد کی سورج سے۔ جب ہم آپ کو یاد کر لیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیں، آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے دل کو توڑ لیں، آپ کے قانون کا نہ توڑیں، تب ہمارا سورج نکلتا ہے، اور یہی ہماری وہ امتیازی دولت ہے جو کافروں کو نہیں ملی۔ کافر اپنی خوشیوں میں اس عالم کا محتاج ہے، یعنی کافر خوش جب ہوگا جس پہ بہت مال دولت ہو، بہت شاندار گھر ہو، بہت اچھی گاڑیاں ہوں، ایسی ہو۔ اسی کو فرما رہے کافر اپنی خوشیوں میں اس دنیا کا محتاج ہے، اور اللہ کے دوستوں کے دل کا رخ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سارا عالم ان کے دل میں ہوتا ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے کہ اپنے ایک دوست میں وہ پورے عالم کو رکھ دے۔
ابھی دیکھو زمان جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے معدے کو کبھی گندم اور جو سے خلاصی دو اور ریحان اور گل کھانا شروع کر دو، یعنی اللہ کا ذکر اور فکر کرو اور ان کی یاد میں رہو، اہل اللہ سے سیکھو، کیونکہ گندم اور جو سے تو خون اور گندگی بنتی ہے، مگر اللہ کے ذکر سے قلب نور سے بھر جاتا ہے، اور جب دل اپنے قبض و بسط یعنی پمپنگ سے جسم میں خون سپلائی کرے گا، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ گیا، اب دل کا کام یہ ہے کہ وہ پمپنگ کرتا ہے، جسم کے تمام اعضاء میں خون پہنچاتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے کہ جب دل نور سے بھر گیا تو جب جسم میں وہ خون سپلائی کرے گا تو رگ رگ میں خون کے ساتھ اللہ کا نور بھی پمپنگ کرے گا، اب وہ رگ رگ میں اللہ کا نور بھی دوڑے گا، پھر آپ کی گفتگو میں اللہ کا نور ہوگا، آپ کے ہنسنے میں اللہ کا نور ہوگا، آپ کے رونے میں اللہ کا نور ہوگا، آپ کی رفتار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کی چلن میں، آپ کی ڈھال میں، ہر چیز میں اللہ ہوں گے۔ میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے، خنجر لیے ہوئے۔ یہ ہے وہ مشک جس سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب کسی ہرن کی ناف میں مشک جو لاکھوں روپے کلو ہوتا ہے، اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کسی ہرن کی ناف میں مشک جو لاکھوں روپیوں کا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو امیر الاولیاء ہیں، تمام اللہ والوں کے سردار ہیں، ساری دنیا ان کی ولایت کو تسلیم کرتی ہے اور پوری دنیا ان کو اللہ والا مانتی ہے، اور اپنی تقریر میں اللہ کی محبت کے مضامین پر ان کے اشعار پیش کرتی ہے۔ کیا کہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میری اردو حق تعالیٰ کے کرم کی ممنون ہے۔ حضرت فرما رہے کہ میں دہلی اور لکھنؤ کا صحبت یافتہ نہیں ہوں، ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جس کو دیہاتی ہوش کہتے ہیں۔ ہم بچپن میں شہری بچوں سے بولتے ہوئے ڈرتے تھے ہماری اردو پر یہ ہنسیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا کہ میرے اشعار سن کر دہلی اور لکھنؤ کے لوگ اپنی زبان چوستے ہیں اور اپنے کانوں میں میری اشعار کی مٹھاس بولتے ہیں، جس کی مثال میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ نمونہ بھی ہونا چاہیے، نمونہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اب تم کہہ رہے کہ مٹھائی بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے، اب آدمی کو یقین نہیں آتا جب تک تھوڑی سی چکانا دو، بھائی ایک ڈلی چکھ لو۔ تو انہوں نے فرمایا اب ذرا سنو نمونہ بھی، خالی اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کام نہیں چلتا۔ اب حضرت کا شعر سنیے، اس درج حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، یعنی میں جو بیان کرتا ہوں اس میں اس قدر مٹھاس ہے۔ حضرت فرما رہے اس درج حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی۔ دہلی کے ایک ادیب نے یہ شعر سن کر کہا کہ ہم دہلی والوں سے اس کی قدر پوچھو کہ جب منہ میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے اور شدت مٹھاس راہ زبان کو مسدود کر دیتی، یعنی مٹھاس جب ہوتی ہے زیادہ تو وہ زبان پہ جمی رہتی ہے۔ اب بہرحال دوسری مٹھاس لانے کے لیے، اسے اندر لانے کے لیے پہلی مٹھاس کو اندر پہنچانا پڑتا ہے، بھی راستہ صاف کرنا پڑتا ہے نا۔ تو آدمی اپنی زبان چوس کر راستہ صاف کرتا ہے، لائن کلیئر کرتا ہے کہ دوسری مٹھائی کھا سکوں۔ خیر چلیے آگے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہرن کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا۔ ہرن، جس ہرن کے پیٹ میں مشک پیدا ہو جائے پھر وہ سوتا نہیں، غفلت کی نیند، پھر تو بس ایسے ہی کسی پیڑ سے ٹیک لگا کے سو گیا، ہلکا سا کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، اس کو خوف رہتا ہے کہ میرے مشک کی دولت کو شکاری آ کر میرے ناف سے نکال نہ لے اور مجھے قتل نہ کر دے۔ اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مشک پیدا کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مشک پیدا کرتا ہے، خدا کی قسم پھر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، وہ بے حیا نہیں ہوتا، ایمان فروش نہیں ہوتا، وہ ہر وقت مشک فروش، گل فروش، درد نسبت فروش ہوتا ہے، درد نسبت کی خوشبو تقسیم کرتا ہے، محبت کی خوشبو پھیلاتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کی محبت کے دریا بہتے ہیں۔ جیسے ہرن مشک کی دولت کی وجہ سے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، ایسے ہی اللہ والے ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، اگر دور سے کسی حسین کو دیکھتے ہیں تو دور ہی سے کانپنے لگتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خوش ہونے لگتے ہیں، کوئی لڑکی سامنے آئی، دور سے 3-4 لڑکیاں نظر آ گئی تو ہم خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ والے کانپنے لگتے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہمارے حضرت، بلکہ کل فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل فرما رہے تھے، یعنی میں نے کل کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں آج یا کل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معذب
اللہ کے نبی بھی جن بستیوں میں عذاب آتا تھا ان بستیوں سے وہ تیز نکل جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اس کا مضمون یہ ہے کہ بھائی معذب چیزوں کا نہ دیکھو، یعنی جن پہ عذاب نازل ہو رہا انہیں دیکھنا نہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں اس وقت اللہ کے غضب میں سائے میں ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ صوفی جی کچھ سمجھ میں آ رہا؟ یہ بہت اعلیٰ مضمون ہے۔ ہم نے فرمایا کہ جس وقت لوگ بد نظری کرتے ہیں اس وقت اللہ کے عذاب کے سائے میں ہوتے ہیں، لہذا تم ان کو دیکھو بھی نہ کہ یہ آدمی بد نظری کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کے سائے میں، اللہ کے عذاب کے سائے میں ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ہماری معذب جگہوں کو جہاں ہمارا عذاب نازل ہو رہا ان کو مت دیکھو، تو اس وقت یہ اللہ کے غضب کے سائے میں ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے، لہذا تم اس کی یعنی عورت کی طرف تو دیکھنا جائز ہی نہیں، اس کی طرف بھی مت دیکھو کہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، نظر جھکا کے نکل جاؤ، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو جیسے ہرن مشک کی دولت کی وجہ سے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، ایسے ہی اللہ والے ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، اگر دور سے کسی حسین کو دیکھتے ہیں تو دور ہی سے کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے مشک کی میری یہ دولت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ چور آ رہے ہیں، چور، انٹرنیشنل چور، یہ اللہ کی محبت کی دولت میری چرا نہ لیں، اور اس حسین کی راہ گزر سے ہٹ کر دوسری راہ گزر سے گزر جاتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں، سائیڈ بدل دیتے ہیں۔ اور ہم کیا ہے، ہم اگر اچھی سائیڈ چل رہے ہیں جہاں کوئی نہ آ رہا ہو تو دوسری سائیڈ پہنچ جاتے ہیں جدھر سے خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ جب وہ آ گئے سامنے تو نابینا بن گئے، جب وہ ہٹ گئے سامنے سے تو بینا بن گئے۔ تھوڑی دیر کو رک کے آنکھیں بند کر لو، چلی گئی کھول لو آنکھ۔ جب وہ آ گئے سامنے تو نابینا بن گئے، جب وہ چلے گئے سامنے سے تو بینا بن گئے۔ لیکن چلتے ہوئے آنکھ بند کریو، کبھی لگے ٹھوک کر کھمبے میں یا کوئی موٹر سائیکل ٹھوک جا، اگر کہیں سائیڈ میں چل رہے ہوں، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، قریب سے آ رہی ہے، تو ایک ہلکا سمجھ کو کھڑا ہو گیا کہ منٹ کو رک جاؤ، اسے محسوس نہ ہو کہ کچھ کیوں میری وجہ سے، بس اس انداز سے کہ کچھ سوچ رہا ہے۔ تو اس میں ان کو مجاہدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت کے مشک کی دولت ان کو حفاظت پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی جو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی نظر بچانے سے، کیونکہ وہ اندر جو اللہ کی محبت کی دولت ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ بھائی اپنی دولت کو محفوظ رکھو، نظر کی حفاظت کرو۔ ان کو حفاظت پر مجبور کر دیتی ہے کہ کہیں یہ میری دولت چھن نہ جائے، کیونکہ یہ دولت بتاتی ہے کہ وہ صاحب دولت ہے، صاحب نسبت ہے۔ جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں تالا نہیں لگایا جاتا، جس گھر میں کچھ نہ ہو سب یہ چھوڑ چھاڑ کچھ نہیں ہے، کمرہ خالی ہے، اور جس گھر میں سونا چاندی ہو تالے پہ تالا، تالے پہ تالا، ڈبل تبل تالا۔ یہ بتا دیتا ہے، بازار میں چلنے والے دیکھ لو تم کہ جس کی محبت، جس کے دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ ہوگا اس کی آنکھوں پہ تالا ہوگا، اور جو آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا تو سمجھ لو کہ اللہ کی محبت کا خزانہ اس کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ اگر خزانہ ہوتا حفاظت کرتا نا۔ ہیں سب حضرت کی باتیں، بعض حضرت سب کہیں کہیں بیان کر دیں نا، لیکن اللہ کا شکر میرے موقع پہ یاد آ جا، شاید حضرت نے یہاں کہیں بیان کی ہو، لیکن ہیں سب حضرت کی باتیں، کیونکہ یہی دولت تو بتاتی ہے کہ وہ صاحب دولت ہیں، صاحب نسبت ہیں، صاحب مشک محبت ہیں۔ وہ قلب ویران سینے میں نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں ان کی نسبتیں مع اللہ کی غماز ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کی گفتار، ان کی رفتار کہہ دیتی ہے کہ ان کے قلب میں کیا دولت ہے، کہہ دیتی ہے شوق یہ نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کیونکہ آنکھیں چہرہ اور زبان قلب کے ترجمان ہیں۔ اگر قلب میں اللہ تعالی ہے تو آنکھیں جھک جائیں گی، حسینوں کو نہیں دیکھیں گی، استحضار عظمت الہیہ سے، یعنی اللہ کی بڑائی سامنے آ جائے گی۔ وہ اپنی دولت عشق الہی کی حفاظت پہ مجبور ہیں، جس طرح ہرن اپنے مشک کی حفاظت پر مجبور ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان حسینوں کے جسم کا فرسٹ فلور پر فریب ہے اور ان کے گراؤنڈ فلور میں گندگی کی گٹر لائن ہے، اس لیے وہ ایمان فروشی نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ بک جاتے ہیں، ان کو اپنے بکنے کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، واموالهم، اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ
ان کو بدلے میں جنت ملے گی۔ تو ہم سب بکا ہوا مال ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو بیچنے کی کوشش نہ کریں کسی حسین کے ہاتھ، مال دولت کے ذریعے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا، ازل سے خرید لیا تھا۔ 50,000 سال جب دنیا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، 50,000 سال پہلے ہی سب لکھ دیا تھا۔ ان اللہ اشترى، اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کا مال جان خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہر مومن کو اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بکے ہوئے مال ہیں، ہم دوبارہ اپنے کو نہیں بیچ سکتے۔ ان حسینوں سے، حب جاہ سے، وزارت کی کرسیوں سے، سورج سے اور چاند سے وہ دور ہی سے تاڑ لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی کوئی شکل آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کی توفیق سے وہ چوکنا رہتے ہیں۔ چوکنا کے معنی بھی سن لو، شاید پہلی بار ہی سنو گے۔ چوکنا کے معنی کیا ہے کسی کو پتہ؟ بس اتنا ہی تو ذہن میں ہے کہ ہوشیار رہنا، یہ تو ذہن میں ہے چوکنا کے معنی۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی اور معنی پتا تو بتاؤ، کچھ اور معنی پتہ ہے جی چوکنا کے معنی؟ بس اتنا تو ذہن میں ہے کہ ہوشیار رہنا۔ اب سنو ہمارے حضرت کی زبان اختر۔ چوکنا کے معنی ہیں چاروں کونوں پر نظر رکھنے والے۔ چار کو کہتے ہیں چوکنا، کہ چاروں کونے پر نظر رکھنے والا، ادھر سے غیر نہ آ جائے، ادھر سے غیر نہ آ جائے، سامنے سے غیر نہ آ جائے، پیچھے سے غیر نہ آ جائے۔ میرے اللہ کی محبت کا خزانہ محفوظ رہی ہے چوکنا۔ اور ہوشیار کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہوشیار کے معنی بھی وہ عقل مند سمجھتے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں سمجھتے۔ اب ہمارے حضرت نے فرمایا ایک جگہ ہوشیار کے معنی، اور بالکل آخر میں جا کے شاید پہلی بار حضرت کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوگا، جب فالج ہو گئی تھی، بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس وقت کہنے لگے ہوشیار کے معنی ہیں یار ہوش۔ یار کے معنی دوست اور ہوش کے معنی ہوش۔ یار ہوش یعنی جو ہوش کا دوست ہو۔ ہوشیار کے معنی جو ہوش کا دوست ہو، ہوش کا دشمن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہوش کا دوست ہونے کا ثبوت دے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہوش کا دشمن ہونے کا ثبوت نہ دے۔ یہ ہے ہوشیار کے معنی۔ چوکنے کے معنی چاروں طرف نظر رکھنے والا، کہ کس کونے سے بلا آ رہی، جس کونے سے بلا آئے گی ان کی لا الہ اس بلا کو بھگاتی رہے گی، اور یہ اللہ کی طرف بھاگتے رہتے ہیں۔ غیر اللہ کو یا لا الہ سے بھگاتے ہیں اور خود بھاگتے ہیں الا اللہ کی طرف۔ الا اللہ سے ان کے یہی دو کام ہیں، غیر اللہ کو بھگانا لا الہ سے، اور خود بھاگنا اپنے اللہ کی طرف الا اللہ سے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے۔ بھاگو اور بھگاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام غیر اللہ سے بھاگے تھے، اس بھاگنے کی برکت سے سب تالے ٹوٹ گئے۔ شاہی تالے ٹوٹے ہیں، معمولی نہیں۔ شاباش، اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی تو تالے لگا دیے تھے سب، اور کئی دروازے تھے، دروازے کئی دروازے تھے۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، اب تو بھاگنا جو ہے بے وقوفی ہے، بھاگنے میں کیا فائدہ؟ اور اتنے سارے کمرے، پہلے ایک دروازے میں تالا، پھر دوسرے میں، پھر اس کے بعد تیسرے میں، پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں گے، سب میں تالے لگوا دیے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ جتنا میرا کام ہے اتنا کروں، باقی اللہ کا کام ہے۔ اللہ کو یہ تو دکھاؤں، میں دوڑا، میں گناہوں سے بچنے کی میں نے کوشش کی، اب مجھے تھوڑا ہی کہ وہیں گٹر میں پڑے رہو، کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی اٹھاویں گے آ کے، گٹر میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں اٹھانے، اٹھنا نہیں۔ اب کم بخت نکلنے کی تو کوشش کر لے، تھوڑی سی رسی ڈال لے، کسی کو بلا لے، کسی کا ہاتھ پکڑ لے، اسی طرح اللہ والوں کے پاس جاتے رہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، بھاگنے کی برکت سے تالے ٹوٹتے رہے۔ بھاگے، ایک تالا ٹوٹا، پھر دوسری طرف بھاگے، دوسرا تالا ٹوٹا، پھر آخر میں جا کے اس نے پیچھے سے پلہ پکڑ لیا، اب وہ پلہ پھٹ گیا۔ اب جیسے ہی وہ آخری دروازہ کھلا، بادشاہ مصر موجود تھا، عزیز مصر، زلیخا کا شوہر۔ زلیخا نے ایک دم بات بدل دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ نفس کش مکر جو ہے بالکل کمزور ہے، شیطان کا بھی، لیکن عورت کے مکر میں بتایا، عورت کے مکر کے بارے میں، چالاکی کے بارے میں فرمایا ان مکرہن ان کیدہن عظیم، کہ ان کا قید اور مکر بڑا تیز، بہت بڑا ہوتا ہے، یہ بہت چالاک ہوتی ہیں پھنسانے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کو فرما دیا کہ اس کے مکر کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جہاں عورت کے مکر کا تذکرہ آیا ان کیدہن عظیم، ان کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ تو اس نے بات بدل دی، جیسے ہی شوہر سامنے آیا، کہنے لگے یہ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔
علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بس تھوڑی صفائی دی کہ نہیں یہ غلط کام کے لیے مجھے خود بلا رہی تھی. تو خیر فیصلہ یہ ہوا غالباً ایک بچہ تھا گود کا یا کوئی اور تھا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ پلہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے پھٹا ہوا ہے. فلما رآ قمیصہ قد من دبر، کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے. اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے زلیخا کی غلطی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو سمجھیے یوسف غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ یوسف میں فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جب بادشاہ نے دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر تو بہت ہی خطرناک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. اسی کو حضرت فرما رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر اللہ سے بھاگے تھے، اس بھاگنے کی برکت سے سب تالے ٹوٹ گئے. شاہی تالے ٹوٹے ہیں معمولی نہیں. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. گناہ سے بچنے کا ارادہ تو کرو، اللہ تعالیٰ عین موقع سے اٹھا لیں گے تمہیں. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اس پہ شعر یاد آ گیا اکبر الہ آبادی کا کہ شیخ خلاف شریعت تھوکتے بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے چوکتے بھی نہیں. کام بھی کر جائیں اللہ معاف کر. تو شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اب حضرت فرما رہے ارے دوستو کچھ ہمت تو کرو، اللہ کے راستے میں اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ خود تعجب کریں گے کہ یا اللہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں کسی حسین سے نظر نہیں بچاتا تھا، اب یہ میرے قلب میں کیا ہو رہا ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی تشریف آوری کے آثار نظر آتے ہیں. سورج کی آمد کے آثار سورج کی سرخیاں بتاتی ہیں. جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے آسمان سرخ ہو جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی سورج نکلنے والا. حضرت اسی کو فرما رہے سورج کے آمد کے آثار سورج کی سرخیاں بتاتی ہیں، اور اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے اور تشریف آوری ہونے کے آثار ان کے خون آرزو کی توفیق بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حرام آرزو کو خون کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. ان کو ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ شکست آرزو کریں، شکست دل کریں گے، خود ٹوٹ جائیں گے، اپنے مولا کے قانون کو نہیں توڑیں گے. اب یہاں ایک شعر یاد آیا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غالب نے کہا تھا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا. یہ تو بالکل ہی للو تھا غالب. حضرت نے فرمایا یہ شعر کیا ہے، میرا شعر سنو. بچھ گیا خود میں ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریاں نہ ہوا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خطرہ ہوا تو ہم نے اپنے دل کو اللہ کے لیے بچھا دیا. اے اللہ ہمارا دل تو ٹوٹے گا لیکن ہم آپ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم گوہر حق بہمر حق توڑ دیں گے. جس نے ان حسینوں کو پیدا کیا اور موتی کی طرح بنایا، اسی خالق گوہر نے حکم دیا کہ ان کو مت دیکھنا، اپنا دل توڑ دینا مگر میرا قانون نہ توڑنا. یہ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں بھائی اگر کوئی نظر باز ہو اعلیٰ درجے کا PhD کر رکھی ہو اس نے نظر بازی میں، تھکاوٹ کچھ محسوس ہو رہی، کسے محسوس ہو رہی؟ PhD والا کا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بہت بڑا نظر باز ہو کسی حسین کو نہ چھوڑتا ہوں، لے کے یہاں سے گھنٹہ گھر تک جانا تو ایک کو نہیں چھوڑنا، سب کا نشانہ لیتا جاؤں گا. PhD کر رکھی اس نے. حضرت نے فرمایا کہ اس کو بھی بلا لو. مطلب یہ ایسی بری مصیبت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ساری دنیا کی حسینائیں دکھا دی جائیں، پوری دنیا کی، امریکہ کی، افریقہ کی، ہندوستان کی، پاکستان کی، سری لنکا کی، پوری دنیا کی 152 ملک ہیں، پوری دنیا کی حسینائیں دکھائی دی جائیں اور کان میں کہہ دیا جائے ایک اور باقی ہے، ہاں اسے بھی دکھا دو. دیکھا ساری دنیا کی حسینیں دیکھ لی پھر بھی اس کا دل نہیں بھرنا. یہ اتنی منحوس بیماری ہے. یہ جو ہے جیسے وہ مرتے وقت بعض لوگوں کو پیاس کی بیماری، ان کی پیاس نہیں ہوتی، تو اتنا منحوس فعل ہے کہ آدمی کی پیاس بجھتی ہی نہیں. اچھا چلو جی آگے. غیر اللہ سے بھاگنے کی لذت، یہ ففروا الی اللہ کی تفسیر ہے. اے ففروا عما سوی اللہ الی اللہ، بھاگو غیر اللہ سے اللہ کی طرف.
غیر اللہ سے فرار میں بھی ایک لذت ہے۔ اس بچے سے پوچھو جو دشمنوں سے اس بچے سے پوچھو جو دشمنوں سے خود کو چھڑا کر اپنے ابا کی طرف بھاگتا ہے تو اس بھاگنے میں اس کو کیا لذت ملتی ہے۔ جتنا دشمنوں سے دور اور ابا سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بندے گناہ کو دیکھتے ہیں دور سے حسینوں پر نظر پڑتے ہی اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ان کو کیا لذت ملتی ہے، کیا تجلی اس فرار پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ تجلی عطا فرمائے، جیسا کہ 800 برس پہلے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ایک تجلی حالت ذکر میں ان کے قلب پر نازل ہوئی، یعنی جلال الدین رومی کے، اور ان کو اتنا مزہ آیا کہ سارا عالم ان کی نگاہوں سے گر گیا، تو حالت وجد میں جوش میں آ کے شعر پڑھا، نہ من مانم نہ دل ماند نہ عالم، اگر فردا بدی خوبی دھرائی، اے اللہ نہ میں رہوں گا نہ میرا دل رہے گا نہ یہ عالم رہے گا اگر کل آپ اسی خوبی سے تشریف لائے، یعنی میں برداشت نہیں کر سکوں گا اگر آپ کل کو بھی اس انداز سے تشریف لائے، یعنی اگر دوبارہ ایسی قوی تجلی آپ نے نازل فرمائی۔ یہ لینے کی چیزیں ہیں بھائی، یہ شیطان ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، کہاں جانے کا حکم ہے اور کہاں جا رہے ہو۔ لوٹ لو اس عالم غض بصر کی دولت کو، لوٹ لو نظر بچانے کی دولت کو، لوٹ لو۔ حضرت فرما رہے ہیں جنت میں حلاوت ایمانی کی یہ دولت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں غض بصر کا کوئی حکم ہی نہیں، وہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی حوروں سے نظر بچاؤ، وہاں نہیں، صرف دنیا میں حکم ہے۔ جنت میں شریعت نہیں ہے، کیونکہ جنت دار الجزا ہے، یعنی بدلے کے گھر، اور دار العمل ختم، لہذا اس دنیا ہی میں نگاہوں کی حفاظت کر کے نامحرموں سے نظر بچا کر حلاوت ایمانی کی مٹھاس لوٹ لو۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا اپنے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ڈش بھی نہ کھائیں؟ اب رہ گیا یہ سوال کہ اپنے بھائیوں کے بیویوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھائیں، جیسا کہ آج کل بعض گھر والے اس بیچارے پر طعن کرتے ہیں کہ جو دھاڑی رکھ لیتا ہے اور گول ٹوپی پہن لیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم نظر بچانے پر عمل کرتا ہے، اور نامحرم یعنی اپنی بھابھی، ممانی، چچی، چچا زاد، خالہ زاد، بہنوں وغیرہ سے اپنی آنکھوں کو احتیاط کرتا ہے۔ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نیت کرو انشاءاللہ ان سب سے پردہ ہے، چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، خالہ کی لڑکیوں سے پردہ ہے، چچا کی لڑکیوں سے پردہ ہے، تائے کی لڑکیوں سے پردہ ہے، اسی طرح اور بھی جتنی ہیں سب سے پردہ۔ بتاؤ ممانی سے بھی پردہ ہے، چچی سے بھی پردہ ہے، تائی سے بھی پردہ ہے، سوائے پھوپھی کے، خالہ کے، یعنی جن سے خون کا رشتہ ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے تو پردہ نہیں ہے، مثلا سگی خالہ ہے، سگی پھوپھی ہے، ان سے نہیں پردہ ہے، چچی سے، ممانی سے، تائی سے، خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکیاں، تایا کی لڑکیاں، جن سے بھی سب حضرت اسی کو فرما رہے ہیں۔ نامحرم یعنی اپنی بھابھی، ممانی، چچی، چچا زاد، خالہ زاد، بہنوں وغیرہ سے اپنی آنکھوں کی احتیاط کرتا ہے تو بہت مشکل، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، لیکن بہرحال اگر بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو کرنا تو پڑے گا ضرور، دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے۔ مرض ایسا ہے اگر 10 فٹ پر بھی بیٹھے رہو اور معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک نامحرم عورت ہے تو اس کی گرمی وہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عجیب مثالیں دیا کرے تھے حضرت کو، انگیٹھی کی گرمی حدود انگیٹھی تک نہیں رہتی، انگیٹھی جلا رکھی آپ نے، ایسا نہیں کہ صرف انگیٹھی میں وہ جو لوہے کا حصہ ہے اسی میں گرمی رہے گی، نہیں، حدود انگیٹھی سے تجاوز کر کے دور دور تک پہنچنے میں کوشاں اور رواں دواں رہتی ہے۔ چنانچہ یہاں انگیٹھی جل رہی، آپ یہاں بیٹھ جائیں یہاں تک گرمی محسوس کریں گے، ورنہ دھواں تو دیتی ہی ہے، اور اللہ والے دھوئیں سے بھی بچتے ہیں، لہذا بعض لوگ نادانی سے کہتے ہیں کہ ایک دسترخوان پر 4 بھائی اور ان سب کی بیویاں بیٹھ جائیں، بھائی ایک طرف ہو جائیں، بیویاں تو دور بیٹھی، لیکن ذرا اس پر عمل کر کے دیکھو، اگر دل کو نقصان نہ پہنچے تو کہنا انگیٹھی دور ہے لیکن گرمی پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان میں گھسنا تو دور کی بات، قریب بھی نہ جانا، گناہوں کے قریب بھی نہ جانا۔ اے اللہ میری، ایک جگہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے، یعنی اتنی دوری کر دے میرے سے گناہ نہ ہو سکے، جیسے میں یہاں ہوں اور دوسرے کنارے پر مثلا امریکہ میں گناہ میں اور مجھ میں اتنی دوری کر دے، مجھ سے گناہ اتنی دور چلا جائے جیسے امریکہ، اب لندن، افریقہ، اتنی دوری ہو جائے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب،
اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے۔ کیا مطلب؟ تعلیق محال بالمحال ہے کہ نہ مشرق مغرب کبھی ملیں گے، نہ ہماری امت کے لوگ کبھی گناہوں سے منہ کالا کریں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو غلط اور نامناسب جگہ مثلا نامحرموں کے ساتھ بٹھا دیا، تو آپ کیوں تساموں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں؟ آپ نے کیوں فاصلہ نہیں رکھا؟ کیوں اس وقت آپ کو بھاگنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ یاد رکھو شریعت کے حکم میں ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ دخل اندازی کریں۔ بتاؤ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ۔ لہذا بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ، بے ادبی سے نہیں اکرام کے ساتھ میٹھی زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میری پیاری اماں، میرے پیارے ابا، ہمارے ربا کا حکم یہ ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں، آپ کا پاخانہ پیشاب اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ پر جان مال فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے میرے ماں باپ اللہ کی نافرمانی میں مجھے ڈال کر جہنم کے راستے پر نہ لے جائیے۔ فتویٰ لے لو تمام علماء دین سے۔ اب کوئی کہے کہ گھر چھوٹا ہے، الگ الگ کھانے کے لیے اتنے کمرے نہیں، کیسے پردہ کریں؟ الگ الگ مثلا مرد الگ کھاویں، عورت الگ کھاویں، مثلا 3-4 بھائی رہتے ہیں، سب کی بیویاں بھی ہیں، تو کیسے اب نظام بنے؟ تو اوقات یعنی ٹائمنگ بدل لو، ایک وقت میں عورتیں کھا لیں، اس کے بعد فوراً مرد کھا لیں، یا مرد پہلے کھا لیں عورتیں بعد میں کھا لیں۔ ایک ہی وقت میں کھانا کھانا کیا ضروری ہے؟ کہیں جماعت سے کھانا کھانا واجب ہے؟ جماعت کی نماز تو واجب ہے، جماعت سے کھانا کھانا واجب تو نہیں۔ نماز جماعت سے واجب ہے یا کھانا واجب ہے؟ خوب سن لو، خوب سن لو اور خوب سن لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آرام سے بے آرام کیا۔ معلوم ہوا کہ دعوت اللہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کے حوصلے ہوں، یعنی اللہ کے دین کا کام وہی کر سکتا ہے جو تھوڑی بہت ہی تکلیف بھی اٹھائے۔ بتاؤ کیا ایئر کنڈیشنوں میں جہاد ہو سکتا ہے؟ سفر کی تکلیفیں گوارا ہو سکتی ہیں؟ تو وصبر کا لفظ نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کا راستہ بتایا کہ دین پھیلانے اور محبت سکھانے میں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ کبھی مخلوق سے گالیاں بھی سننی پڑیں گی، کبھی او ملا بے وقوف ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، سب سننا پڑے گا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ بے وقوف کہیں لیکن تم نہ کہو بے وقوف، تم یہی کہو کہ تنہا نہ چل سکیں گے، محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ کچھ دن ساتھ رہ کر دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو بے وقوفوں کا صحیح ایڈریس مل جائے گا کہ آپ بے وقوف ہیں یا میں بے وقوف ہوں۔ وہ خوش نصیب صحابہ جن کے پاس بیٹھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، ان کا حلیہ کیا تھا؟ خیر وہ حلیہ پر چل رہا تھا، حضرت کی گاڑی کہیں سے کہیں پہنچ جا، لیکن خیر یاد رہے حضرت کے، پھر دوبارہ وہیں آ جا، حلیہ پہ چلا تھا۔ شروع میں بیان اشعث الراس، بال بکھرے ہوئے تھے، اب دیکھو 25 منٹ کا آدھا گھنٹہ کا بیان بیچ میں کتنا شاندار ہو گیا۔ تو کہہ رہے کہ خیر ان کا حلیہ چل رہا تھا اشعث الراس، غربت افلاس کی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، جاف الجلد، سوکھی روٹی کھانے سے ان کی کھال خشک تھی، کانوا غثوا بالواحد، ایک ہی کپڑے میں تھے، کسی کا کرتا تھا تو لنگی نہیں تھی، مگر جتنے اعضاء جسم چھپانا واجب تھا وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو 3 ڈیزائن ہو گئے، بکھرے ہوئے بال، تیل کنگھی نہ ہونے سے، اور خشک کھال فاقے کی وجہ سے، اور ایک لباس ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کرتا بھی ہو اور ازار بھی ہو۔ کسی کے پاس لنگی تھی تو کسی کے پاس کرتا، کسی کے پاس کرتا تو تھا ازار نہیں تھا، اور ازار تھا تو کرتا نہیں۔ لیکن ان کی قیمت کیا ہے؟ بڑے بڑے مال والوں اور اپنے لباسوں اور مرسڈیز کاروں سے قیمت لگانے والوں، ان کا مقام اور ان کی قیمت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ گھر سے بے گھر ہو کر، آرام چھوڑ کر، تکلیف اٹھا کر، صبر کر کے میرے ان عاشقوں میں جا کر بیٹھیے، اور ان عاشقان خدا اور متلاشیان خدا کو ادائے عشق و محبت زبان نبوت سے سکھائیے، میری تلاش میں ہیں، یہ مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو جا کر اپنی زبان نبوت سے میرا پتہ دیجیے کہ ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے۔ میرے ملنے کا یہ پتہ میرے ملنے کا یہ پتہ میرا نبی جائے اور ان کو بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علامتیں بیان فرمائیں صحابہ کے بارے میں کہ جو لوگ مجھے چاہتے ہیں، صحابہ ان کی علامت کیا ہے؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ یہ صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ صبح شام کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ دوپہر کو بھی یاد کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ صبح شام کا ذکر زیادہ مؤثر اور زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات بھر جو فرشتے مقرر ہیں، صبح کو ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، یہ آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں اور فرشتوں کی دوسری جماعت آتی ہے، اور ایسے ہی مغرب کے وقت ڈیوٹی بدلتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے صبح شام کی علامت بتائی کہ میرے عاشق بڑے ہوشیار اور باعقل ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے اور یہ میرے مولا کے پاس جائیں تو یہ ہماری حالت ذکر کی شہادت اور حالت ذکر کی گواہی پیش کریں کہ ہم آپ کے عاشقوں کو آپ کی یاد میں روتے ہوئے اور آپ کے ذکر سے سرشار چھوڑ کر آ رہے ہیں، لہذا اپنی رحمت کا آبشار اپنے عاشقوں پر برسائیں، کیونکہ یہ اپنی جان بری بری خواہشوں کے قلعوں کو مسمار کر چکے ہیں اپنی جان کے، اور اپنے خون آرزو سے اپنے دل کو لال کر چکے ہیں۔ کیونکہ جب افق سرخ ہوتا ہے، یعنی آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں جب سورج نکلنے سے پہلے، کیونکہ جب افق سرخ ہوتا ہے تو دنیا کو آپ سورج دیتے ہیں، یہ قلب کے افق کو خون آرزو سے یعنی بری خواہشات کے خون سے سرخ کر کے آپ کی طرف سے ملنے والے آپ کے محبت کے سورج کے مشتاق ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کا آفتاب، آپ کا سورج آپ کی طرف سے نکلے گا۔ ان کے دلوں کے خون آرزو کی سرخیوں سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب کافر نہیں پائے گا۔ آسمان کا آفتاب تو کافر بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل میں جو حرام آرزوؤں کو خون کرنے کی وجہ سے جو سورج نکلتا ہے، اس آفتاب سے صرف اللہ والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کا قلب تو خیر یہ سنیے آگے ایک شعر سنیے۔ اے انسانوں اگر تم، فارسی کا شعر ویسے تو، گر تو سنگ خارا و مرمری بوی، اے انسانوں اگر تم سنگ اور پتھر اور بالکل بے قیمت ہو لیکن کسی اللہ والے کے پاس سب بیٹھو گے، اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گر بصاحب دل رسی گوہر شبی، اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو موتی بن جاؤ گے، لیکن اس موتی بننے کا راز وہی ہے کہ اس آسمان دنیا کا آفتاب مشیت الہیہ لیے ہوئے ہے، پہاڑ کے ذروں پر اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہی ذرے لعل میں تبدیل اور کنوڑ ہو جاتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے کنکر پتھر اگر 5 روپے گدھا گاڑی بکتے ہیں تو یہ 5 لاکھ کا ایک تولہ ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو موتی پیدا کرتے ہیں ایک ہی سورج سے۔ ایسے ہی شیخ کے پاس جو بیٹھتے ہیں تو اس شیخ کے قلب کا آفتاب ان کے قلب پر اثر کرتا ہے، جس کا خود شیخ کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور نہ مرید کو پتہ چلتا ہے، مگر شیخ کے قلب کے سورج کی شعاعیں حق تعالیٰ کے ارادے سے مریدوں کے دل پر اثر انداز رہتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا دل لعل بنتا رہتا ہے، اور کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اور میرا یہ شعر سنو، بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت، خاک سمجھا تھا جسے لعل بدخشاں نکلا، جسے میں خاک سمجھتا تھا وہ تو لال گوہر نکلا، جس کو ہم نے خاک سمجھا تھا، مٹی کا پتلا سمجھا تھا، معمولی سا ملا ہے، لیکن پھر اسی کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا لعل چھپا ہوا تھا، اور اسی سے لاکھوں اللہ والے پیدا ہوئے۔ تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت سے جب علامت ملا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، اے بکھرے ہوئے بال والو اور ایک کپڑے میں غریبی سے گزر کرنے والو اور فاقے سے اپنی کھالوں کو خشک کرنے والو اور اللہ کے عشق و محبت میں مشغول رہنے والو، سن لو کہ آسمان پر تمہارا کیا مقام ہے، زمین والے تمہیں کیا پہچانیں گے؟ زمین والے تو کہیں گے کہ یہ بڑی غریبی اور بہت مصیبت میں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان سے اپنی قیمت لگاؤ، تمہاری قیمت آسمان سے لگ کر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکل کر جائیے اور مسجد نبوی میں میرے عاشق مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیے اور ان کو میرا پتہ بتائیے کہ تمہارے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اسی سے اپنی قیمت کا اندازہ کر لو۔ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، ایران اور مصر کے بادشاہوں کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم نہیں دیا، تم بکھرے ہوئے بال والو اور پیٹ پر پتھر باندھنے والو اور خشک کھال والو اور ایک لباس میں اپنے جسم کو چھپانے والوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ آج تمہارا نبی یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں جس کی امت میں اتنے اونچے اللہ والے پیدا کیے گئے جن کے پاس خود نبی کو جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی امت میں اتنے بڑے اللہ والے صحابہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جائیے ان کے پاس ٹھہریے، الَّذِينَ يَدْعُونَ غَدَاهُمْ، جو میرا ذکر کرتے ہیں صبح شام، تو اسی کو فرما رہے ہیں
جس کے پاس خود نبی کو جانے کا حکم ہو رہا ہے، مریدین کو حکم نہیں ہو رہا ہے کہ تم مرشد کے پاس جاؤ، تمہارے مرشد کو اور سید الانبیاء کو حکم ہو رہا ہے کہ جائیے آپ میرے عاشقوں کے پاس جائیے، جن کے پاس میرے عشق کی کرامت ہے، یہ میرے عاشق ہیں، آپ ان کے پاس میری محبت کی خوشبو پائیں گے، لہذا مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اس سے تم اپنی قیمت کا اندازہ لگا لو۔ اللہ کے ہاں قیمتی وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، ڈش کھانے سے قیمت نہیں ہوتی، لباسوں سے اور بلڈنگوں سے اور مرسیڈیزوں سے قیمت نہیں ہوتی، قیمت اس سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ صحابہ سے اتنا راضی ہوا کہ اپنے پیغمبر کو تعلیم نبوت کے لیے اور پھول محمدی میں بسانے کے لیے ان کو پھول کے پاس نہیں لایا گیا، یعنی صحابہ کو خود پھول کو حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ جائیے اور میرے صحابہ کو میری محبت سکھلائیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اندر سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ مرشد کو آپ کے پاس خود بھیج دیں گے۔ اگر آدمی میں سچی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ رہبر کو خود بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ہمارا بندہ ہمیں تلاش کر رہا ہے، اس کی جا کر رہبری کرو۔ اب اسی کو حضرت شعر میں فرما رہے ہیں، اگر آپ صادق ہیں یعنی سچے ہیں، اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، خود طلب کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، اللہ تعالیٰ خود بلا لیں گے۔ آپ لوگ اللہ کے ایسے پیارے ہیں جن کے پاس خدا نے مخلوق میں اپنے سب سے پیاروں کو بھیجا۔ میں ساری مخلوق میں اللہ کا سب سے پیارا ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تم کتنے پیارے ہو کہ سب سے بڑے پیاروں کو پیاروں کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس سے ذرا تم اپنی شان محبوبیت کا اندازہ لگاؤ، اور مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا گیا، اپنے سید الانبیاء کو تمہارے پاس کیوں بھیجا، تاکہ تمہاری نسبتوں میں، تمہارے قلب میں، روح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوشبو آ جائے، کیونکہ اے صحابہ تمہارے ذریعے سے ہم کو اسلام آگے بڑھانا ہے، تم ہمارے نبی کے شاگرد اول ہو، پہلے شاگرد ہو، لہذا تمہارے اندر میں اپنے نبی کی خوشبو کو، نبوت کے پھول کی پوری خوشبو اور ہر قسم کی خوشبو کو بسانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو تمہاری روح میں اتنی بس جائے کہ قیامت تک تمہارے ذریعے سے سارا عالم میری محبت کی خوشبو سے سرشار اور مست ہوتا رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا انعام کیا عطا فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تم رضی اللہ عنہ بھی ہو اور رضو عنہ بھی ہو، یعنی اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو پہلے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ہم کے پارے میں پہلے فرمایا رضی اللہ عنہ، تو اللہ نے پہلے اپنی رضا کا ذکر فرمایا، اس کو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو مقدم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر چلنا اللہ کی مرضی کا رجسٹرڈ راستہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں، لہذا اگر تم ان کے طریقوں کو چھوڑو گے تو اللہ کے رضا کے رجسٹرڈ طریقے کو چھوڑو گے۔ جس نے صحابہ کا طریقہ چھوڑا اور اپنی خاندانی، ملکی، قومی، بین الاقوامی رسومات کو جاری کیا تو سمجھ لو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشی کا رجسٹرڈ راستہ اور مستند راستہ چھوڑ دیا۔ معتبر رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اعلان فرمایا کہ اے صحابہ ایک خوشخبری اور سن لو۔ نمبر 1 تو یہ کہ میں شکر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی اس بات پہ کہ مجھے حکم ہو رہا کہ صحابہ کے پاس جاؤ، اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ ہیں۔ ایک تو میں یہ شکر کر رہا ہوں کہ میری امت میں اس قدر عظیم الشان اللہ والے پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے گھر سے بے گھر کر کے تمہارے اندر بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے۔ سید الانبیاء کو استاد اور معلم بھی کیسا کہ جس کی مثال نہیں، ایسا معلم آسمان نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا استاد زمین نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ زمین آسمان کبھی دیکھیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے دوسری خوشخبری صحابہ تمہارے لیے ہے کہ نبی کا مرنا جینا تمہارے ساتھ رہے گا۔ اختر کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اختر کا یہ شعر اس ذوق نبوت اور اس اعلان نبوت کی شرح کر رہا ہے۔ جس کو ذوق نصیب نہ ہو وہ مراد نبوت، ذوق نبوت سے محروم ہے۔ نبی کا یہ اعلان ان مفلس اور نادار اور بے نوا عاشقوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو صحابہ کرام کو دل میں وسوسہ آیا، خیال
کہ اب اللہ کے نبی شاید مکہ شریف کے لوگوں کے ساتھ اپنے وطن جائیں گے، تو پھر شاید واپس آنا مشکل ہے، کیونکہ وطن کی محبت ایک طبعی بات ہے، دل میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ طبعی تقاضوں سے مدینے کی طرف واپسی کا پھر ارادہ نہ ہو۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لگ گیا، تو مدینے کے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کی کہ ہمارے دل کو کچھ ایسا وسوسے آ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ ہمارا پیارا نبی جن کے لیے ہم نے جان دی، مال دیا، اولاد کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، ہم نے ایک ایک دن میں 70 شہادتیں احد کے دامن میں قبول کی، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیارا نبی اور نبی کے مکے والے ساتھی کہیں اب مکہ شریف کی محبت کی وجہ سے کہیں مدینہ شریف میں واپس نہ آئیں اور مکہ ہی میں رہ جائیں، اور مدینے والوں کو گاہے گاہے اللہ کا رسول ملے، یعنی کبھی کبھی، اور مکے والوں کو ہر وقت ملے۔ یہ ہمارے دلوں میں ایک خیال آ رہا ہے۔ مدینے کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے، پھر جوش میں ایک جملہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے ہماری جانیں لے لیجئے، ہماری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، ہمارے مال و دولت سب آپ پر قربان، پوری کائنات ہم آپ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں اور کوئی عزیز اور عظیم دولت نہیں، اس لیے ہم آپ پر انتہائی بخیل ہیں، یعنی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہاں سے مدینے سے ہلنے نہیں دیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے، ہم سے بڑھ کر آپ کی ذات پر کوئی بخیل بھی نہیں ملے گا، ہم آپ کو مکے والوں کو نہیں دے سکتے، آپ ہمیں اتنے پیارے ہیں کہ آپ پر سخاوت کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم آپ کے ذات کے معاملے میں نہایت کنجوس ہیں۔ لفظ کنجوس کا اس سے بہتر استعمال شاید دنیا میں کہیں ہوا ہو، صحابہ کے علاوہ کون اتنے قبیح لفظ کو اتنے حسین معنوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے مدینے والو، ایسا خیال مت کرو، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی، بغیر خدا کے حکم کے ہم دوبارہ مکہ نہیں آ سکتے، میرا مرنا جینا تمہاری ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کی تقریر مجھ کو اتنی پسند ہے کہ جس کو آج میں نقل کر رہا ہوں اور اس کو بار بار نقل کرنے میں مزہ آتا ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر چیز پر سخی ہیں لیکن آپ کو نہیں دے سکتے، لہذا ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے، بات ختم۔ ان 3 آیتوں میں پوشیدہ اس اعلان کی تفسیر ہو گئی، لہذا یہ 3 وصف اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ بس بھائی وہ بات ختم، ابھی 2 صفحے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کس کو ملتے ہیں، ہم کو کون پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پانے والوں کے 3 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کے ساتھ رہیے، کچھ دن گزاریے، ان سے تعلق رکھیے، آنا جانا رکھیے۔ نمبر 2 اہتمام ذکر اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ ان کے ساتھ رہیے، تو اسی سے۔ نمبر 2 اہتمام ذکر اللہ، ذکر اللہ جو شیخ بتا دے اس میں کبھی ناغہ نہ کرو، تھوڑی دیر صحیح، 10 منٹ صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے تاکہ فرشتے جا کر کہہ سکیں ہم آپ کے ان لوگوں کو آپ کے حالت ذکر میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ نمبر 3 اجتناب از غیر اللہ، یعنی اس کے بعد یہ نعمت حاصل کرو کہ اپنے دل کے دائرے میں غیر اللہ کو مراد نہ ہونے دو، بالکل غیر کو داخل نہ ہونے دو، صرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بتا رہے ہیں کہ یریدون وجہہ، وہ صرف ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت بالکل کھول کھول کے باتیں بتاتے ہیں، شاید آپ پہلی بار سنیں، اب آگے دیکھیں اسے۔ ان کے قلب میں ارادہ ہی نہیں کہ کسی حسین کو لپٹا لوں، چپٹا لوں اور اپنی مٹی کسی مٹی کی شکل پر تباہ کر دوں، اپنی مٹی کسی مٹی کی شکل پر تباہ کر دوں۔ یہ اپنی مٹی کو مٹی پر تباہ نہیں کرتے، اپنی مٹی کو مٹی پر تباہ نہیں کرتے، ان کی خاک تباہ کار برخاک نہیں ہے بلکہ ان کی خاک خالق افلاک پر فدا ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ دی جس نے جوانی کو۔ بس یہ 2 صفحے رہ گئے پورا کر رہا۔ یہ زمین کے بلوں میں گھسنے والے نہیں ہیں، یہ چوہے نہیں ہیں، انسان ہیں، جائز موقع پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ حلال دیتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حلال کی ایک لذت نہیں چھوڑتے مگر حرام کی قریب بھی نہیں جاتے۔ اب سن لو صاف بات، یہ عارف ہیں، ایک بزرگ نے اپنے شوربے میں پانی ملا لیا کہ نفس کو مزہ نہیں لینے دوں گا۔ ایک عارف نے یہ دیکھ کر کہا، یعنی اللہ والے جو تھے،
یہ تو خالی بزرگ تھے، اور دوسرے جو تھے وہ ہوشیار تھے، اللہ کے راستے کے عقل مند تھے۔ تو دوسرے صاحب نے، وہ بھی اللہ والے تھے، دیکھ کر کہا کہ یہ ظالم عارف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اسے پہچان نہیں ہے پوری، بے وقوف ہے۔ اگر یہ ہوتا تو شوربے میں ہرگز، اگر عارف ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا تو شوربے میں ہرگز پانی نہ ڈالتا، اور مزیدار شوربے کو کھاتا تو ہر لقمے پر الحمدللہ نکلتی، اور جب پانی ملا تھا اور مزہ خراب کر دیا پانی ملا کر، تو اب زبردستی ٹھونسے گا۔ یہ کھانا نہیں ہوگا، اس کا نگلنا ہوگا، ٹھونسنا ہوگا۔ اب دل سے، اس کے دل سے شکر نہیں ادا ہونا۔ اگر مزیدار کھانا کھاتا تو دل سے شکر ادا کرتا، لیکن اس نے بے وقوفی کی نفس کو سزا دینے کے لیے کہ شوربے میں پانی ملا دیا، تو اب یہ کھائے گا نہیں دلچسپی سے، بلکہ ٹھوسے گا اور دل سے شکر ادا نہیں کرے گا۔ یہ کھانا نہیں ہوگا، اس کا نگلنا ہوگا، ٹھوسنا ہوگا۔ اور اگر لذیذ شوربہ کھاتا تو ہر لقمے میں اللہ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نظر آتی، اور دل سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا، اور زبان سے کہتا واہ رے میرے مولا، کیا شان ہے آپ کی، ایسے مزیدار شوربہ، اتنا شاندار شوربہ آپ نے کھلایا، کہاں کی مرغی، کہاں کا نمک، اور کہاں کا مسالہ، اور کہاں کا پکانے والا، واہ رے میرے دینے والے۔ حلال خوب کھاؤ، نفس کو حلال کے معاملے میں بہت زیادہ مت ستاؤ۔ حضرت فرما دیں کہ حلال کے معاملے میں نہ ستاؤ۔ بہت سے صوفی اتنا ٹائٹ کر دیں، اسے نفس کو کھانے نہیں دیتے اچھی طرح، کہ نہیں تجھے آج ایک روٹی دوں گا، کوئی دل چاہ رہی اچھی چیز کھانے کو، حلال کھانے کو، تو اسے، وہ سب پہلے بزرگوں کے لیے تھے، انہیں چھوڑ دو۔ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا، اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا، فضائل صدقات میں، انہیں دل سے ان پہ عقیدہ رکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آج کے زمانے میں حضرت فرما دیں کسی نے ان واقعات پہ عمل کر لیا، پاگل ہو جائے گا۔ بھلا وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، اگر تم نے سوکھی روٹی کھا لی تو 10 سال، اگر 10 سال تمہاری زندگی تھی تو 10 دن میں مر جاؤ گے تم۔ سردی سقطی سالوں جو ہے ٹانگیں صرف ٹیک لگا کے سوئے، لیٹ کے نہیں سوئے، اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تو تجھ کو فرما رہے ہیں کہ حلال خوب کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو جتنے پھل حلال کیے سب کھاؤ، اس میں زیادہ کنجوسی مت کرو، اپنے نفس کو مت ستاؤ، مگر حرام کی طرف جائے تو اس کی گردن دبا دو، بس وہاں پکڑ لو اس کا ٹیٹوا۔ اس وقت اس ظالم کو تم للکارو اور کہو خبردار، جو اس کو دیکھا تو مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا۔ دیکھو اپنے بچوں کو ڈراتے ہو کہ نہیں؟ مارنا کاٹنا مراد تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں مار دوں گا تجھے جان سے، تو کہیں سچو ہی مار دیں اسے، اسی کو کہہ رہا ہے کہ مارنا کاٹنا مراد نہیں ہوتا، مگر بچے کو ڈرانے کے لیے باپ کہتا ہے کہ اگر فلاں سے ملا مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، گھر سے نکال دوں گا، مگر تینوں باتوں کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، نہ کاٹنے کا، نہ مارنے کا، نہ گھر سے نکالنے کا۔ نفس بھی بچے کی طرح ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ بھی تینوں چیزوں کا ارادہ کیے بغیر اس سے کہو کہ تجھ کو مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا اور گھر سے نکال دوں گا، تو یہ بھی ڈر جائے گا۔ نفس کی مثال بچے کی طرح ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ نفس کی مثال بچے کی طرح، اگر تم اس کو ڈھیل چھوڑو گے نا تو یہ دودھ پیتا رہے گا۔ جیسے بچہ 2 سال کے بعد حرام ہو جائے دودھ، لیکن اگر ماں اس پہ ڈھیل چھوڑ دے تو وہ پیتا رہے گا، 3 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے، پیتا ہی رہے گا وہ۔ لہذا اگر نفس پہ تم نے سختی کی، اسے ڈانٹا ڈپٹا، تو پھر وہ سینٹر میں رہے گا۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دیں، مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم۔ کون سی آرزو؟ ناجائز آرزو، حرام آرزو، اللہ کی ناپسند آرزو۔ بس اب تقریر ختم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے میری زبان کو مٹھاس اور حلاوت بخشی، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ دعا کرو کہ میری زبان میں اور میرے دل میں اور میرے جسم میں اور میرے درد دل میں اور زبان ترجمان درد دل میں اور طاقت توانائی میں اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت دے دے۔ یہ حضرت کی دعائیں ہیں۔ اب بس بات تو ختم ہو گئی۔ اے ہمارے مولا، ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کا شوق نہیں ہے، مگر آپ کی محبت کی داستان جو 17 سال سے ہم بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے زندہ رہنے کا شوق ہے۔ لہذا ہمیں دنیا میں اس لیے زندہ رہنے کا شوق نہیں کہ مزے اڑائیں۔ صرف مومن دنیا میں اس لیے زندہ رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی، اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور وہ نیک اعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنا بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔